إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 اس کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، یعنی درخت سے یا جنت سے، بس ان دونوں کو اس نے نکالا اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے ہے زمین ہی میں ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ ایک بات کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کو اس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا۔ اس حوالے سے ایک بات جو ہم نے پچھلے آیت کی تفسیر میں اشارتاً کہی تھی، یہاں پر شاید مناسب ہو کہ اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں، کہ ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری، مسلم اور بعض دیگر کتب حدیث میں آتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا اسی موضوع کے متعلق، اور اس میں آدم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی حجت میں غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو وہ مکالمہ کیا تھا اور اس میں وہ کیا حجت پیش کی گئی تھی اور وہ کیا بات ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہماری اسی آیت سے ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے حوالے ہی سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اے میرے رب، مجھے آدم علیہ السلام کو دکھائیے جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام دکھا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ آدم ہیں؟ فرمایا کہ آپ آدم ہیں، آپ ہمارے والد ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میں آدم ہوں۔ کہا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست بار سے خود تخلیق فرمایا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی آپ کے اندر روح پھونکی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں داخل کیا۔ آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈالا لوگوں کو اور جنت سے ہمیں نکلوا دیا، اور زمین پر ہمیں آنا پڑا آپ کی گناہ کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ آپ کو کس چیز نے اس چیز پر آمادہ کیا کہ آپ نے ہمیں رسوا کیا اور اپنے آپ کو اور ہمیں جنت سے نکلوایا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اور تم کون ہو؟ فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا کہ اچھا، تم وہ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کلام کیا، یعنی ڈائریکٹ کلام کیا، اور اپنے درمیان فرمایا، اپنے اور تمہارے درمیان کوئی رسول، کوئی واسطہ نہیں رکھا، ڈائریکٹ تم سے گفتگو کی؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں دیں کہ جن میں ہر چیز کا بیان تھا؟ فرمایا کہ ہاں۔ اور تمہارے لیے تورات کو اپنے دست مبارک سے خود تحریر کیا، خود لکھا؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر تم نے اس کتاب میں، اس تورات میں یہ کیا پایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو میرے اوپر میری تخلیق سے کتنا پہلے مقرر کیا تھا؟ اب آدم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے تورات اللہ نے لکھی، خود تحریر فرمائی، تو تورات میں تم نے یہ کیا دیکھا کہ میری تخلیق سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کتنا پہلے یہ بات میرے اوپر مقدر کی جا چکی تھی، یہ تقدیر میرے میں لکھی جا چکی تھی؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے کتنا پہلے یہ لکھا ہوا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ 40 سال پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے اس میں یہ نہیں پایا کہ آدم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ درخت کا پھل کھایا؟ کہا کہ ہاں، یہ میں نے، یعنی آدم علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ ہاں، اس میں نے یہ پایا۔ تو کہا کہ کیا تم پھر مجھے اس عمل پر تم مجھے ملامت کرتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات جب آدم علیہ السلام نے کہی، حج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام جب موسیٰ پر غالب آ گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ 2 دفعہ دہرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب اس حدیث کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ
اس حدیث میں جو مکالمہ ہو رہا ہے یہ کب ہو رہا ہے؟ دونوں کی وفات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آسمانوں پر مکالمہ ہوا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی، مختلف آسمانوں پر وہ تھے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی امامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انبیاء علیہ السلام آسمانوں پر تو زندہ ہیں، آج بھی موجود ہیں، تو یہ مکالمہ وہاں پر ہو رہا ہے اور اس وقت ہو رہا ہے. دوسری بات کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیے اور پھر آدم علیہ السلام نے جو ان کو جواب دیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس لیے تو مجھے اس پر ملامت کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے جو موضوع سے متعلق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا، اس کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے، اور یہ بات بھی ہم پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انہی آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا یہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنا، ان کو کچھ مدت تک کے لیے رکھنا وہاں پہ اور پھر ان کو نکالا جانا، یہ صرف ایک امتحان تھا. اور دوسری طرف ہم نے یہ کہا کہ ایک امتحان بھی تھا اور دوسرا آدم علیہ السلام کی ایک طرح سے ٹریننگ بھی تھی کہ اس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے کہ میری معصیت سے دور رہنا ہے اور میری اطاعت کرنی ہے. اور شیطان کس طرح تمہیں بہکائے گا، یہ ساری بات ان کو سکھانی تھی کہ شیطان اس طرح سے تمہارے اندر وسوسے کرے گا، تمہیں یہ بہکائے گا اور تم نے اس کے وسوسے سے دور رہنا ہے. اور اس کی دلیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، بلکہ ابھی تخلیق بھی نہیں کی تھی، تخلیق کا ارادہ کیا تھا، اس وقت کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہی پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 30 میں جب اس واقعے کی ابتدا ہوئی، پہلی آیت میں ہی کہا، فرشتوں سے کیا خطاب کیا تھا؟ میں زمین میں خلیفہ بنا، یہ نہیں کہا کہ جنت میں خلیفہ بنانے والا. تو پہلے ہی یہ ارادہ ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین ہی میں جانا ہے. اب واپس آتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ تو میرے اوپر مقدر تھا. یہاں پر ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ تو اللہ نے میرے اوپر مقدر کیا، اس لیے میں نے گناہ کیا، اللہ نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گناہ کر دیا، تو کیا اس کا یہ عذر پیش کرنا یا یہ کہنا درست ہے؟ نہیں، یہ درست نہیں. کبھی بھی تقدیر، اپنی غلطی کو تقدیر کے اوپر ڈالنا یہ جائز نہیں، درست نہیں. اور اس بارے میں بڑا ہی مشہور اور معروف واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کے زمانے کا کہ ایک شخص نے چوری کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا شریعت کے مطابق. چور تھا، اس نے چوری کی، چور پکڑا گیا، حکم یہ صادر ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا شریعت کے مطابق. اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ تو اللہ نے میرے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں نے چوری کرنی تھی، اس میں میں نے چوری کی. انہوں نے جواب دیا، کہا کہ تم نے چوری کی، تمہارے پر لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم تمہارا ہاتھ کاٹیں گے، ہم تمہارا ہاتھ کاٹیں گے. تمہارا ہاتھ کاٹنا بھی تو اللہ نے لکھا ہوا تھا. اگر تم تقدیر کے سے اپنے عذر کو پیش کرتے ہو کہ تقدیر نے لکھا ہوا تھا، تو ہم بھی تقدیر کی عذر پیش کرتے ہیں، ہم بھی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر سے تمہارا ہاتھ کاٹیں گے. تو اپنے گناہ پر غلطی انسان کرتا ہے، گناہ انسان کرتا ہے، اس کے اوپر یہ حجت کہہ دے کہ یا اللہ میں نے تو، آپ نے میرے اوپر لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، یہ درست نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ غالب آ گئے. وہ کیا بات ہے؟ اس میں 2-3 نقطے ہیں جو علماء نے بیان کیے. ایک نقطہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کس چیز پر ملامت کیا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکالا. جو ساری گفتگو تھے اس کا محور کیا تھا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا. اگر آپ وہ گناہ نہ کرتے تو ہم جنت سے، آپ بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے، آپ کی ضرورت بھی ساری جنت ہی میں ہوتی، جنت سے ہمیں نکلنا ہی نہ پڑتا. تو آدم علیہ السلام نے ان کو جواب یہ دیا کہ یہ جنت سے جو نکالا جانا ہے یہ مقدر تھا، گناہ کے اوپر تقدیر کا نہیں کیا. گناہ تو انہوں نے کیا، لیکن اس گناہ کا جو نتیجہ نکلا، آدم علیہ السلام کو تو معلوم نہ تھا کہ اگر میں اس پھل کو کھا لوں گا تو جنت سے نکالا جاؤں گا. وہ جنت سے نکالا جانا تو اللہ نے مقدر قرار کیا تھا. تو آدم علیہ السلام نے جو عذر پیش کی اور جو حجت پیش کی، جو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ غالب آ گئے، حجت کیا تھی کہ اس گناہ کا جو نتیجہ تھا وہ اللہ نے مقدر کیا تھا. جنت سے نکالنا تو مقدر تھا. جنت سے نکالے جانے میں تو حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ان کا جو عمل دخل تھا کس چیز میں تھا؟ گناہ کا ارتکاب کرنے میں. جو غلطی ان سے ہوئی، جو درخت کا کھانا تھا، وہ ان کا عمل تھا. جنت سے نکالنا کس کا عمل ہے؟ اللہ کا عمل ہے، وہ اللہ کی تقدیر تھی، اس میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں. اس لیے انہوں نے اس بات کو پیش کیا اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ غالب آ گئے اپنی حجت میں. ایک بات یہ. دوسری بات، بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی بیان کی اس حوالے سے کہ آدم علیہ السلام نے جو حجت پیش کی وہ اس وقت کی کہ جب گناہ سے توبہ ہو چکی تھی. انہوں نے گناہ کیا، گناہ سے توبہ کی. حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا یا اللہ آپ نے تو میرے اوپر لکھا ہوا تھا. جب گناہ ہوا تو توبہ کی، فوراً اللہ سے اس طرف رجوع کیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. جب توبہ ہو گئی اور توبہ قبول ہو گئی تو گناہ اب ختم ہو چکا. اور یہ مکالمہ کب ہو رہا ہے؟ یہ ان کی وفات کے بعد آسمانوں پر ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ حجت پیش کرنا کہ وہ ایک تھا، مقدر تھا، ہو گیا،
اس وقت یہ حجت پیش کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک انسان جو ہے وہ گناہ کرے اور پھر کہے کہ نہیں وہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا، اور اسے توبہ نہ کرے، اسے رجوع نہ کرے اور اللہ کی طرف راغب نہ ہو، تو وہ غلط بات ہے. ہاں اگر توبہ کر لی جائے، توبہ ہو جائے اور اللہ کی طرف سے قبول بھی ہو جائے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ میری توبہ قبول ہو چکی، مجھے اور آپ کو تو نہیں معلوم لیکن ان کو تو معلوم تھا، تو اس کے بعد یہ حجت پیش کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دو تین باتیں اس حوالے سے جو آدم علیہ السلام کی حجت پیش کی. اسی حوالے سے ایک اور بات اسی سے نکلتی ہے کہ یہ بھی شریعت کا ایک اصول ہے، یہ بھی ہمیں اس آیت کے ضمن میں اور اس تفسیر میں ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ گناہ کا جو انجام ہے اس کا معلوم ہونا وہ ضروری نہیں. یہ شریعت کا اصول ہے. گناہ کے بارے میں کسی کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے اور پھر وہ کرے تو اس پہ سزا ہوگی، لیکن اگر وہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی سزا ہے، تو یہ عذر اس شریعت میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اسی بات کو مثال لے لیجئے کہ ایک شخص ہے وہ چوری کرتا ہے اور چوری کو اس کو پکڑا جاتا ہے اور حکم یہ صادر ہوتا ہے کہ جی تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب وہ چور یہ کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ چوری کرنے کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، کہ معلوم تھا یا نہیں تھا؟ یہ تو تمہیں معلوم تھا کہ چوری کرنا غلط ہے. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ چوری کرنا غلط ہے، الگ مسئلہ ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مال جو ہے یہ کسی اور کا ہے، میں سمجھا کہ میرا مال ہے، یا یہ میں سمجھا کہ یہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، میرے لیے لینا جائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کو معلوم تھا کہ چوری کرنا غلط ہے، گناہ ہے. اس کو معلوم تھا کہ جو مال میں لے رہا ہوں وہ چوری کا مال ہے، وہ میرا مال نہیں ہے، یا اس میں کوئی اور اس کو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں تھی. اس کے بعد وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جی اس سے چوری کرنے سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نہ کرتا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. گناہ کا انجام معلوم ہونا وہ ضروری نہیں. ہاں گناہ کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چوری گناہ ہے یا چوری کے کیا احکام ہے یا چوری کس کو کہتے ہیں، ہاں وہاں پہ اس کی معافی ہو سکتی ہے. اسی طرح دیگر، یہ میں نے چوری کی تو ایک مثال دی، دیگر جتنے بھی گناہ ہیں، ایک شخص جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی ایسے کلمات ادا کر دے جس سے وہ مرتد ہو جائے، دین سے خارج ہو جائے، اور بعد میں کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ شرکیہ کلمات ہیں. ہاں یہ اس کو پتا تھا کہ یہ چیز اتنا سنگین جرم ہے، جب معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، غلطی اس کو معلوم تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کفر تک لے جانے والی ہے، اور بعد میں کہے کہ جی مجھے تو معلوم نہیں تھا، نہیں، یہ قبول نہیں ہوگا. یا اور جتنے بھی گناہ ہے، کوئی بھی چھوٹا گناہ لینے، غیبت ہے، معلوم ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ غیبت ہے، غیبت کے زمرے میں آتی ہے، اتنا کافی ہے. وہ کہے کہ غیبت کا انجام جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا وغیرہ، جتنی بھی اس کے بارے میں آتی ہیں چیزیں، تو وہ عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں. تو یہ ایک اصول ہے جو ہمیں اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے. آدم علیہ السلام کو معلوم تو نہیں تھا کہ میں پھل کھاؤں گا تو جنت کا لباس بھی اتر جائے گا اور جنت سے بھی مجھے نکال دیا جائے گا، معلوم نہیں تھا، لیکن ان کو سزا کو جو ہے وہ بھگتنا پڑا. ہاں یہ معلوم تھا کہ گناہ ہے، گناہ سے اللہ تعالیٰ نے واقع بتا دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس لیے گناہ کی سزا کا معلوم ہونا یہ. اور دنیا کا اصول بھی یہی ہے، یہ تو شریعت کا ہم نے سنا، دنیا میں بھی آپ کسی ملک کا کوئی قانون جو ہے وہ توڑتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ اس قانون کی سزا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ فائن ہوگا، اتنا غرامہ آئے گا اور اتنا جیل میں جانا پڑے گا. کہیں گے بھائی تمہیں یہ تو پتا تھا کہ تم کام غلط کر رہے ہو، فائن کتنا ہے، نہیں ہے، کیا ہے، وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں سنی جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ آیت کے جو عملی پہلو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو ہم تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کو یاد دہانی کے لیے اور اس پر فوکس کرنے کے لیے ہم ان کو دہراتے ہیں. تو چند باتیں جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہیں عملی پہلو کے حوالے سے. ایک تو وہی بات کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے اور کتنا کھلا دشمن ہے، اور کس کس طریقے سے وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، وہ مجھے اور آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ تو یہ ایک عملی پہلو ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے، اور وہ تفصیل ہم ساری پڑھ چکے کس طرح سے اس نے آدم علیہ السلام کو کتنی قسمیں کھا کر بہلایا اور پھسلایا اور یہ سب کچھ کیا. تو وہ عملی پہلو اس کا یہ کہ شیطان کے جو وار ہیں اور جس اس کے طریقہ کار ہیں اس سے ہمیں واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے بچاؤ کا سامان کرنا چاہیے. اسی طرح وہی بات کہ جو ہم نے ابھی پڑھی کہ گناہ جو ہے اس سے دور رہنا چاہیے. گناہوں کی سزا جو ہے اس کا علم ہونا وہ ضروری نہیں، گناہ کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اس سے بچ سکے. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس کی اتنی بڑی سزا ہوگی، تو وہ عذر قابل قبول نہیں. تو عملی پہلو کیا ہوا، مجھے کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کئی ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہوں جن کی سزا اللہ کے ہاں مقرر ہو یا شریعت میں مقرر ہو، مجھے اس کا علم نہ ہو. تو بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ سے دور رہیں تاکہ کوئی انجام میں، برے انجام میں ہم پڑیں ہی نہ. اسی طرح ایک اور بات کہ جو اس آیت کے اختتام پر آئی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک مدت تک کے لیے، یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. مستقل ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہی آخرت ہے، وہی جنت ہے.
جس میں ہم نے انشاءاللہ جانا ہے، تو عملی پہلو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی محنتوں کو لگائیں، دنیا میں صرف اتنا ہی دنیا کے لیے کام کریں جتنا یہاں پر رہنا ہے۔ چند سال کی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کتنا زندہ رہیں گے؟ اور وہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جتنا ان دو زندگیوں میں فرق ہے، اتنا ہی مجھے اور میرے اور آپ کے عمل میں فرق ہونا چاہیے کہ دنیا کے لیے میں صرف اتنی محنت کروں جتنا میں نے یہاں پر رہنا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں اسی طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر ہوتا ہے، مسافر کی زندگی گزارو۔ مسافر چند دن کے لیے رہتا ہے، اپنا چند دن کا ہی سامان کرتا ہے، چند دن کا ہی بندوبست کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پر جانا ہے۔ تو یہی اس میں عملی پہلو ہے کہ اصل ٹھکانہ ہمارا کیا ہے، وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے محنت کرنی، اسی کے لیے کوشش کرنی، اس دنیا میں دل کو نہیں لگانا۔ اسی طرح ایک اور بات جو تفسیر میں کل کے درس میں آئی تھی کہ عورتوں کا جو فتنہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور کس طرح عورتیں جو ہے وہ انسان کو غلط راستے پر لگا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ بات کر چکے کہ عملی پہلو اس میں کیا ہے، مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ عورتوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اور دوسرا اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا ہے کہ ہم کسی عورت کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے ابھی بات پڑھی کہ تقدیر کے حوالے سے، اگرچہ وہ ڈائریکٹلی اس آیت سے متعلق نہیں، لیکن ضمناً وہ بات آئی ہے کہ تقدیر اس کو حجت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا اپنی غلطی پر۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ خود کرتا ہے، اس کا اپنا عمل ہے۔ ہاں، تقدیر کو حجت پیش کرنی ہے اس چیز پر جو اللہ کا عمل ہے، جس میں میرا آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، وہاں پہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے ساتھ کوئی آفت پیش آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ، میں صبر کرتا ہوں، اللہ نے میرے اوپر لکھا ہوا تھا، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا تو یہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کیونکہ اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ لیکن میرا جو عمل ہے، اگر میں نیکی کرتا ہوں تب بھی وہ میرا عمل ہے، اس پہ میرا کنٹرول ہے، اور اگر میں برائی کرتا ہوں تب بھی میرا کنٹرول ہے۔ اور پھر یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ برائی کی طرف کیوں انسان تقدیر کو حجت پیش کرتا ہے، نیکی کی طرف کیوں نہیں حجت پیش کرتا؟ برائی کر لیتا ہے، انسان کا طریقہ کار کیا ہے، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، برائی کا پہلے ارتکاب خود کرتے ہیں، اور جب برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اس وقت نہیں کہتا کہ یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، جب برائی کا ارتکاب کر لیا پھر کہتا ہے یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ تو وہی کام نیکی کی طرف کیوں نہیں کرتے کہ پہلے نیکی کر لو، کہا کہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی، لکھی اس نے، میں نے نیکی کی ہے۔ تو یہ بھی شیطان کے وسوسے اور شیطان کے بہکاوے کے ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بات عملی پہلو ہی کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یہی آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے، کہ آدم علیہ السلام کو، اور یہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، آدم علیہ السلام نے جب، اور حوا علیہ السلام، انہوں نے جب درخت کا پھل کھایا، کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ درخت کا پھل کھا لینے سے ہمارے جنت کا لباس اتر جائے گا، ہمیں جنت سے نکال دیا جائے گا؟ معلوم نہیں تھا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عقیدہ کی اس میں بات کیا ہے کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف ایک اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی جبکہ جنت میں وہ موجود تھے، اس وقت بھی ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، تو اس کے بعد پھر اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس کے پاس ہوگا؟ نہ آدم علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے، نہ کسی اور ولی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں سوائے ایک اللہ رب العالمین کی۔ تو یہ بھی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات جو ہم نے ذکر کی وہ بھی عملی پہلو میں آتی ہے کہ وہی بات کہ گناہوں سے انسان کو چاہیے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے، کہ جیسے کہ ہم نے کل کے درس میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کے درختوں کو حلال کیا تھا، صرف ایک طرف سے منع کیا تھا، لیکن انسان جو ہے وہ اس کی فطرت میں ہے کہ آدم علیہ السلام اسی درخت کے پاس گئے، اسی درخت سے کھایا، اسی درخت کا پھل انہوں نے کھایا۔ تو عملی پہلو یہ ہے کہ بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھیں، برائی کے قریب میں قریب جائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے۔ واللہ تعالی عالم، یہ چند باتیں تھیں، اور واللہ عالم کتنی باتیں ہیں اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔